إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه۔ 25ویں پارے کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرمایا کہ جب ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، اور جب مصیبت میں پھنستا ہے تو دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی ایک لفظ سچا ہے قرآن پاک کا۔ آج وہ کثرت کے ساتھ انسان پائے جاتے ہیں جو انعام پر منہ پھیر لیتے ہیں۔ انعام کیا ہے کہ یہ نیک کام کرو گے تمہیں جنت دوں گا، یوں کرو گے جنت دوں گا، نماز پڑھو گے جنت دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن فرمایا جب انعام کی باری آتی ہے تو اس طرف رخ نہیں کرتا، لیکن جب کوئی مصیبت میں پڑ جاتا ہے، کسی تکلیف میں آ جاتا ہے تو پھر دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یا اللہ میرے پیپر قریب آ گئے، اب مجھے مہربانی فرما، پاس فرما۔ یہ بچوں کی بات، پھر بڑے بھی ہوں تو وہ بھی اسی طرح ہی، یا اللہ مہربانی کر بخار چڑھ گیا ہے، بڑا سخت تکلیف میں ہوں، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا میرا ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، یا کوئی اور پرابلم اور مسائل ہے جس کی وجہ سے میں مصیبت کا شکار ہوں، فلاں میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ مجھے مار دے گا۔ 100 قسم کی ٹینشنز بندے نے پالی ہوتی ہیں کہ یا اللہ مجھے ان سے بچا۔ وقت تکلیف کے وقت ایک خود غرضی کی نیت سے، یعنی مطلب پرست انسان ضرور ہے لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ اللہ سے ہی مطلب کی وجہ سے بات کرے۔ اللہ کو جو مطلوب، مقصود اور محبوب چیز ہے وہ یہ ہے جب مجھ سے بات کرو تو میرے مطلب کی بات کرو، نماز پڑھ کے بات کرو میں خوش ہوں گا، زکوٰۃ دے کے بات کرو میں خوش ہوں گا، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے میرے ساتھ بات کرو میں خوش ہوں گا، اور اگر میری باتیں چھوڑ کر تم میری طرف آتے ہو صرف تکلیف کی وجہ سے تو تکلیف تو میں ہی دور کرنے والا ہوں، لیکن اس سے میری رضا نصیب نہیں ہوگی، میرا قرب تمہیں نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرا قرب، میری چاہت اور میری رضا اس کو ملتی ہے جو میرے لیے کام کرتا ہے۔ جو اپنے لیے مجھ سے مانگتا ہے تو میں تو جانتا ہوں نا دلوں کے حالات، کون کس غرض سے مانگ رہا ہے، کون کس نیت سے مانگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبری اطاعت نہیں رکھی بلکہ اختیاری اطاعت رکھی ہے تاکہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اگر میں جبری اطاعت کروانا چاہتا تو اس انسان سے کروا سکتا تھا۔ دیکھیں فرشتے کوئی گناہ کر سکتے ہیں؟ کوئی گناہ کرتے ہیں؟ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لگایا ہی اپنے عبادت کے اوپر ہے۔ فرمایا تمہارا کام یہی ہے، ان کے اندر یہ حص ہی نہیں رکھی کہ وہ گناہ کر سکیں، گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے، ہمارے اندر رکھا ہے، جنوں کے اندر رکھا ہے، انسان اور جن ان دونوں کے اندر گناہ کا مادہ رکھ کر فرمایا اس پر تم سے باز پرس ہوگی، باقی کسی سے پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ دو ہیں، ایک جن سے انسانی اور دوسری جن سے جنات، تو ہم سے پوچھا جائے گا، اور ہمیں کہا تمہیں اختیار دیا، جبر نہیں کیا، اختیار دیا۔ یہ ایک رستہ ہے اور ایک یہ رستہ ہے، یہ باطل والا ہے، یہ حق والا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ یہاں چلو گے تو ٹھیک رہو گے، یہاں چلو گے تو آگے کھڈے بھی ہیں اور آگے گڑھے بھی ہیں اور آگے گہرائیاں بھی ہیں، یہاں اتر جاؤ گے تو پھر نکلنے کا رستہ ہی نہیں ملے گا۔ یعنی یہاں جہنم والا رستہ ہے اور یہ جنت والا رستہ ہے، یہ سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرواتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ جذبہ اس لیے رکھا کہ جب ہم آپس میں رہ کر بھی اس پر کنٹرول کریں گے تو یہ وہ صفات ہوں گی جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اور اسی پارے میں اللہ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محبوب آپ نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنے ہوائے نفس کو معبود بنا رکھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شرک صرف یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو کہا جائے کہ نہیں یہ اللہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ حضرت عیسیٰ بھی خدا بند ہے، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ کو بھی کہتا ہے خدا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے، خدا بند یسوع مسیح۔ تو بھئی یہی شرک ہے، یہ شرک ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ بھی شرک ہے کہ بندہ اپنے نفس کی بات مانے جس میں اللہ کی رضا نہ ہو، یعنی نفس کی بھی وہ بات ماننی ہے جس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ یعنی اس کی آیت کا معنی یہ ہے بندہ دیکھ لے کہ جو میں بات کرنے لگا ہوں، جو میں کام کرنے لگا ہوں، اس سے میرا رب بھی راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، اور ایک لمحے کے لیے توقف کر کے ایک نیت یہ سچی سی کر لے، پھر اس کے بعد جو چاہے عمل کرتا رہے۔ اگر جمعے کی نماز بھی اس نے پڑھنی ہے تو سوچ لے کہ میں جمعے کی نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ میری ہوائے نفس کہتی ہے کہ میرا ناک بچ جائے، کئی لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا،
کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ جو ہے نا وہ رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھ رہا یا وہ عید بھی نہیں پڑھ رہا. یہ نفس کنٹرول کر سکتے ہیں آپ اور غور بھی کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں نیت کیا ہے. اور اگر نیت یہ ہے کہ مجھ سے میرا باپ ناراض نہ ہو جائے, اماں ناراض نہ ہو جائے, دوست یار کیا کہیں گے, فلاں کیا کہے گا کہ یہ جناب رمضان میں بھی نہیں پڑھ رہا یا یہ جمعے میں بھی نہیں آ رہا یا یہ عید میں بھی نماز نہیں پڑھ رہا, تو پھر دیکھیں کہ ہم ہوائے نفس کے تابع ہیں. اور اسی کو فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ کس کو معبود بنا کے بیٹھے ہوئے, الہ بنا کے بیٹھے, اپنی ہوائے نفس کو, اپنی خواہش کو. یعنی خواہش ذات جس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو اس کی بات ماننا بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے. پھر آگے فرمایا جو آخرت کی جزا کے طلبگار ہیں ان کا آخرت میں حصہ ہے اور دنیا کے طلبگار کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یعنی آخرت کا طلب, یعنی ہر معاملے میں, ہر کام میں مومن بندہ ہر اپنے فعل میں یہ دیکھے کہ میں آخرت کی بہتری چاہتا ہوں یا آخرت کی بہتری نہیں چاہتا ہوں. ہر معاملے میں آخرت کی فکر ہونی چاہیے. میری قبر, میرا حشر. اللہ تعالیٰ نے کیوں بار بار مجھے اور آپ کو فرمایا کہ یہ کام کرو جنت دوں گا, یہ جنت دوں گا, یہ جنت دوں گا؟ کوئی وجہ ہوگی نا. اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت کی طرف رغبت دلوا رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے. اور جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں انہیں اس پہ غور کرنا چاہیے. کہتے ہیں جی یہ مولوی تو جنت مانگتے ہیں, ان کو بس جنت ہے, ان کا اینڈ جنت ہے, بس جنت چاہیے جی, دوزخ نہیں جی, جنت چاہیے. اس طرح کی مولن دی دوڑ مسیتی تک مسجد کوئی کم ہے جی, یہاں تک دوڑ ہمیں مل جائے تو اور آگے چاہیے کیا. یعنی یہ جو مسجدیں ہیں جس کو حضور نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کی کیاریاں ہیں اور یہ ہمیں اشارہ دیتی ہے قبلہ کی طرف. کون سا؟ بیت اللہ کی طرف. اشارہ کیا مطلب کہ تم یہاں کھڑے ہو تو یہ نہ سوچو یہاں کھڑے ہو, دیکھو کس طرف مڑ کے کھڑے ہو. اس لیے آخرت کی فکر. پھر آگے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ اکبر. محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم, میں تم سے سوال نہیں کرتا, مانگتا نہیں ہوں, علیہ اجرا, اس پر اجر, الا المودۃ فی القربى, صرف اتنا مانگتا ہوں, اتنی بات کرتا ہوں کہ میرے قریبیوں سے مودت کرنا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا محترم ہیں, جب دیکھا کہ حضور کے پاس لوگ بہت زیادہ مہمان آتے ہیں اور حضور ان کو کھلائے بغیر بیچتے بھی نہیں اور پھر کبھی کچھ ہوتا بھی نہیں, تو جیسے بھی ہوتا ہے تو حضور کچھ نہ کچھ تو بہرحال دے دیتے ہیں, تو سب سے چندہ اکٹھا کیا کہ بھئی کچھ آپ دیں کچھ میں دیتا ہوں, اور سارے مل کے نا حضور کو کچھ خدمت کرتے ہیں, حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں. بھائی بندہ بڑا ہو تو پھر مہمان بھی بڑے آتے ہیں, ہے نا. بڑا بندہ ہو تو پھر اس کے ڈیرے پہ رش لگی رہتی ہے, اور جو ہے نا وہ کبھی چائے چل رہی ہے, کبھی کھانا کا ٹائم ہے تو کھانا چل رہا ہے, تو مال زیادہ لگتا ہے. اور بڑے پھر حضور جیسے ہوں, آئے ہائے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام کا مجمع اور حضور کے شاگردوں کا آنا, وہاں 24 گھنٹے رہنا, پھر حضور سے وفد ملاقات کرنے آ رہے ہیں, کوئی کس علاقے سے آ رہے ہیں جی, یہ نئے مسلمان ہوئے ہیں جی, ان کے لیے بھی کچھ کھانے کا بندوبست کرو, ان کے لیے بھی کرو. کوئی یہ اس علاقے سے آئے ہیں جی, ماشاءاللہ حضور آپ کا سنا تھا تو ہم آئے, بیٹھیے جی, ان کے لیے بھی کوئی جس طرح معاشرہ کرتے چائے پانی کا بندوبست کرو. تو وہ بھی فرماتے جی کچھ کوئی کھجوریں لے آؤ, کوئی پانی لے آؤ, کچھ یہ لے آؤ. تو انہوں نے پھر کچھ خدمت جو ہے حضور کی بارگاہ میں پیش کی. حضور یہ آپ کے لیے ہے, مہمان وغیرہ آتے رہتے, ہم نے کہا آپ کی بارگاہ میں. جب یہ تحفہ پیش کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی, قل, محبوب آپ ان سے فرمائیے, یہ جو پیش کرنے آئے ہیں نا خدمت, یہ بڑی محبت سے پیش کرنے آئے ہیں, لیکن ان سے آپ یہ فرمائیے لا اسألکم علیہ اجرا, میں کسی بات پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, کوئی احسان نہیں, کوئی یہ نہیں کہ تم مجھے یہ دو وہ دو. یعنی مطلب کیا کہ میں نے احسان تم پہ بڑے کیے ہیں. یہ آئے انہوں نے کلمہ پڑھا کر تمہیں مسلمان کر دیا, یہ آئے انہوں نے آ کر کے تمہاری وہ پرانی ریت رواج کو جو ہے وہ دور کیا کہ بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ درگور کیا جائے گا, یہ سب کچھ ختم ہو گیا. یہ آئے تو یہ سارا نقشہ بدلا رہا. تو یہ اس کے اوپر محبوب ان سے فرماؤ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, کوئی اس کا اجر نہیں ہے کہ یہ پیسے دیے جائیں یا کچھ اور ہو. ہاں کیا مانگتا ہوں, الا المودۃ فی القربى, اور میرے قرابت داروں سے پیار کرتے رہنا. اور یہاں لفظ محبت نہیں مودت آیا ہے. مودت محبت سے اوپر والی چیز ہوتی ہے. مجھے اور آپ کو پانی سے محبت ہے, لیکن مچھلی کو مودت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم پانی کبھی نہ پیئے پھر بھی زندہ ہی رہتے ہیں. ابھی بھی نہیں پی رہے نا تو زندہ ہے. مچھلی کو پانی سے مودت ہے, اسے نکال دو وہ تڑپ جاتی ہے, اتنی تڑپتی ہے کہ وہ جان دے دیتی ہے. وہ کہتی ہے پانی ہوئے تو زندہ رہانگی, نہیں تو زندہ ہی نہیں رہنا. تو اس لیے فرمایا صرف محبت نہیں, مودت کرنا کہ ان کی محبت کے بغیر تم زندہ ہی نہ رہ سکو. اتنی مودت. اور کس کے ساتھ؟ قربا, قرابت دار. یہ قرابت داروں میں پہلے آتے ہیں جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ.
پھر حضرت امام حسن، امام حسین، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم قرابت دار ہیں، سب سے قریبی ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا وہ بھی قریبی ہیں جنہیں صبح بھی ساتھ رکھتا ہوں، دن بھی ساتھ رکھتا ہوں، شام بھی ساتھ رکھتا ہوں. وہ جو میرے غار کے بھی ساتھی ہیں اور جب اس دنیا سے وصال ہو جائے گا تو مزار کے بھی ساتھی ہیں. ابو بکر بھی میرے قریبی ہیں، عمر بھی میرے قریبی ہیں، عثمان بھی میرے قریبی ہیں، یہ جناب ابو ہریرہ بھی میرے قریبی ہیں. ان قریبیوں کا خیال رکھنا اور ہمیشہ خیال کرتے رہنا. پھر آگے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو رزق کثیر دیتا، امیر بنا دیتا، ہر بندے کی خواہش ہے کہ امیر ہو جائے، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ سب کو بنا دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، بنا دیتا تو یہ سرکش ہو جاتے، یہ زمین میں سرکش ہو جاتے، باغی ہو جاتے. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جن جن کے پاس دولت ہے ان کے حالات چیک کر لیں. وہ تو ہم جیسے لوگوں کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ جو ملا ہو، یہ غریب ملا جی، ان کا کیا ہے جی، اور یہ غریب ہے جی، میں اپنے بچے کو داخل کراؤں مدرسے میں، وہ یہ غریب، یہ کیا غریب ہے جی، غریب. یہ حضور کے لیے بھی کہتے تھے. قرآن کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں ہوا، کسی امیر آدمی پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ جو مکہ اور مدینہ میں رہنے والے اور بھی بہت ساری ہستیاں تھیں، یہ کافر کہتے تھے، اسی بارے میں ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 31 ہے. فرمایا اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو امیر تھے تو ان کے اوپر قرآن نازل نہیں، محمد پہ نازل ہوا. پہلے تو دیکھیں نا، وہ یتیم تھے، یتیم کے اوپر ہی نازل ہونا تھا. غور کریں جو یتیم پر طرح طرح کے جملے کستے ہیں کہ کتنا بڑا حملہ ہوتا ہے. اور پھر وہ کہتے تھے یہ غریب ہے، جو غریب پر جملے کستے ہیں وہ بھی غور کریں. خاص طور پر مولوی صاحب کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، یا یہ لوگ کہ یہ غریب ہے جی، یہ طبقہ غریب ہے جی، اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے، اسی کا ہی تو اللہ ذکر کر رہا ہے. اور یہ یاد رکھیں، میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا کہ قاری صاحب آپ کام کوئی اور کیوں نہیں کر لیتے، یہ جتنے مولوی حضرات ہیں نا ان سب کو بولیں کوئی نہ کوئی کام کیا کریں، اپنی کوئی دکان کھول لیں جس سے ان کا نظام چلے، یہ کر لیں وہ کر لیں، دین میں خالص ہو کر. میں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ جب نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا تو تجارت فرماتے تھے، اور جب دین کے کاموں میں آئے تو تجارت چھوڑ دی گئی. فرمایا یہ کام، دونوں کام اکٹھے نہیں ہو سکتے. بلکہ قرآن کی ایک اور آیت میں فرمایا گیا جو ہم نے پڑھی تھی، فرمایا تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو ہمیشہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. ایک گروہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہا تھا سارے ہی ایسے لگ جاؤ. تم میں سے کس میں سے؟ مسلمانوں میں سے ایسا ہونا چاہیے کہ جو خالصتاً یہ کام کرے. آج تو کئی جیل میں یون ایسے بھی اٹھتے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جی یہ دیکھو جی ان کا دین سے پیسہ آ رہا ہے، قرآن سے آ رہا ہے، شکر ہے ہمارا قرآن سے آ رہا ہے، تمہاری طرح یوٹیوب سے نہیں آ رہا. جی میں تو صرف لوگوں کو سموسے کھلاتا ہوں، اس لیے جو ہے وہ تھوڑا بہت زیادہ ارننگ نہیں آتی، بس تھوڑا بہت ایڈ میں نے کاٹ دیے، یہ کاٹ دیا، تھوڑا جو آتا ہے میں نے کہا زہر تھوڑا ہوئے یا زیادہ ہوئے وہ زہر ہی ہے، یہ کوئی بات ہے؟ تھوڑا سا جو ہوتا ہے بس میں لوگوں کو سموسے کھلاتا ہوں. تم کون ہو کھلانے والے؟ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے. آج سائل الدین جیسے لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کو، یہ دیکھو جی دین کا کباڑا تو انہوں نے کیا ہے جی، یہ چندہ بک لے کے یوں کر لیتے ہیں، یہ یوں کرتے ہیں جی، انہوں نے کباڑا کیا ہے. یہی کافروں کی بولی تھی، وہ کہتے استغفر اللہ. دین جو ہے وہ ان کے اوپر نازل ہونا تھا، دین ہمارے لیے آتا، ہمیں نبی بنایا جاتا. بڑے بڑے لوگ یہاں امیر کبیر موجود ہیں، اور فلاں کو اگر بنایا جاتا زیادہ اچھا تھا، کیونکہ اس کے پاس مال تھا، وہ لوگوں کو مال دے دے کر کے سسٹم میں لاتا. اس کے پاس لوگ آئیں گے تو کیوں آئیں گے، کس وجہ سے آئیں گے، یہ کیا دے سکتا ہے؟ یہ سمجھانے کی غرض سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کفار نے یہ بولی کہ اس کو قرآن نازل کر دیا اس کے اوپر کہ جس کا اپنا 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا. قرآن نازل کرنا حق ہوتا اور یہ ذاتی کتاب نہ ہوتی محمد کی، اللہ کی طرف سے ہوتی، تو پھر یہ کسی امیر آدمی پر نازل ہوتی. اللہ فرماتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا مسلمانوں کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہونے چاہیے، کہ ہم بھی آپس میں مشورہ کریں، گھر میں بھی مشورہ ہو، معاشرے میں مشورے سے باہمی اتفاق و اتحاد سے جو کام ہوتا ہے وہ زیادہ قوت والا ہوتا ہے، طاقت والا ہوتا ہے، حسن و خوبی والا ہوتا ہے، اور اسی میں اللہ کی طرف سے نیکی بھی ملتی ہے. پھر آگے فرمایا کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. جب بھی بندہ سوار ہو تو یہ دعا پڑھتا ہے، اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، یہ قرآن پاک میں ذکر ہے. فرمایا کون ہے جس نے سواری کو تمہارے لیے مسخر کیا. پھر فرمایا گہرے دوست قیامت والے دن دشمن ہوں گے، مگر متقین کی دوستیاں سلامت رہیں گی. نہ آکھیا سی مریں گے نال تیرے اجونا بھی بازیاں ہاریاں نے. تو وہ بازیاں ہار جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی بس ہو گئی ہے. فرمایا وہ جو دوستیاں ہیں نا یہاں تمہاری گہری گہری،
یہ قیامت والے دن گہری دوستی کام نہیں آئے گی.